تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا، کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے، کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا، انسان کے دل میں آتا ہے نا اللہ نے کیوں کیا میرے سے، کیوں کیا اللہ نے میرے سے۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر، اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمذی کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے، اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ ٹھیک کر لے، تاکہ وہ درست کر لے، انہینس کر لے، تاکہ اس کی انڈیورنس اور ریزیلینس اسے آتا نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری، آپ بتا نہیں سکتے، بات کرنے کا ڈھنگ نہ، مذاق کرنے کا ڈھنگ نہ، سمجھ کلیئرٹی نام کی چیز ہی نہیں۔ آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، امت کا حل کیا ہے، امت کا حل کیا، امت کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے تو کلیئرٹی تو ہے نا کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے ان ٹھوکروں ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، میں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا، کلام سکھا دیا اللہ نے، مزاج سکھا دیا اللہ نے، یہاں اتنی بات نہیں کرنی، یہاں اتنی کرنی ہے، یہاں اس طرح بیٹھے، یہاں اس طرح اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام، ایکسلنس، ریکٹیفیکیشن۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں کسی کے ساتھ نا، اذا اراد اللہ بعبد الشر، جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ امسکا عنہ بذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہیں روک لیتا ہے، حتی یعافی بہ یوم القیامہ، اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ پھر وہ قیامت میں پکڑو، حتی یعافی بہ یوم القیامہ کما قال۔ تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف، اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو، مجھے لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے چھوڑ دے گا اللہ بھی، چھوڑ دے گا اور پھر کھل جائے گا رستہ۔ پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں، جی میں نے بڑا مان، نہیں، تو یہ سنت ہے اس زندگی کی، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی۔ اور اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مسل نے 5 کلو کا وزن اٹھانے کی تو طاقت ہو گئی، اب 10 کلو پر لے کے جانا ہے تو مسل پہ مزید ٹینشن دینی پڑے گی۔ مسل روح بھی ایسی ہے، اگر وہ اس لیول اور اس گریڈ کی تکلیف لینے کے قابل ہو چکی ہے تو اس لیول کی تکلیف اور گریڈ لینے کے قابل کیسے ہوگی؟ مزید تکلیف میں ڈال کے، مزید تکلیف میں ڈال کے، مزید تکلیف میں ڈال کے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہیو یو sorted this thing in your head, have you started thinking like this، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ کو پتہ نہیں چلے تم میں سے جہاد کرنے والا، مطلب جہاد سے مراد ہارڈ کور اسٹرگل، اور اگر جہاد کے تال کے معنی میں بھی لیں کون جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تیری ریزیلینس اور انڈیورنس کے لیول کی، اس لیے تکلیف دیتا ہے آگے تیرا مسل بڑھے، تیری روح کا مسل بڑھے، تیری انڈیورنس بڑھے۔ اور آج میں اپنی کوئی بڑی کوئی 30 مار کھانی والی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کبھی کاغذ کی طرح پھٹ جاتے تھے اور کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے تھے، آج واقعی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے پہاڑ کاٹ لیے زندگی کی، کیسی کیسی جنگیں کاٹ لی، کیسے کیسے جملے سن لیے لوگوں کے، کیسے کیسے جھٹکے اللہ نے برداشت کرنے کی ہمت دی۔ ہم تو ایک کھولے کل انسان ہوں، ضعیفہ کے تحت انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ سے کام بھی کراتا ہے۔ ایسے ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں سنیں جا کے ان کی کہانیوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں آگے سے۔ تو ان سب کے بیچ کے اندر نا پھر انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان توبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود سے توبہ نہیں کر رہا، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائف کے ایکسپینڈ کے ساتھ اس کا پلندہ جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ والے کا بڑھتا جا اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں اس کی رکاوٹ بنے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے اس کو تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ ما یصیب المسلم، کسی بھی مسلمان کو نہیں پہنچتا من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم، نہیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف، غم، ہم، کرب، مسائب، پریشانیاں، دکھ، جھٹکے، زلزلے نہیں پہنچتے۔ حتی الشوک یشاقھا، اس حد تک کہ وہ کانٹا بھی اسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے۔ الا کفر اللہ بہ من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی، الا کفر اللہ بہ من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خطائیں معاف کر دیتے۔ تو کتنا اکاؤنٹ تو ویسے ہی کلیئر ہو رہا ہے، اتنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو، بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتا پھرتا آدمی لیٹ جاتا ہے، پھر انسان کو وسوسہ آتا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رحمان رحیم۔ کیا بولنا چاہیے اس پہ؟ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان، پھر کیا کہنا چاہیے؟ کیا عقیدہ ہونا چاہیے لائف کے اندر؟ ہمارے بچوں کا، مسلمان بچوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ان سے کوئی پوچھے نا آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، بولیں بلائیں، اور بولیں آپ رات کا کیا، واٹ ڈو یو ٹیک ان ڈنر؟ آئی ٹیک اسپائسی مانسٹرز فار مائی ڈنر، میں رات کو اسپائسی تھوڑی کرارے والی بلائیں کھاتا ہوں۔ مسلمان بچے، مسلمان لوگ انڈیورنس والے لوگ ہوں، اس حد تک کہ صحابہ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف رہے، اتنا بخار رہے، معاملہ کلینز ہوتا رہے اگر کوئی اونچ نیچ بھی انسان سے ہو جاتی ہے، مگر اتنا نہ ہو کہ نمازیں چھوٹ جائیں۔ تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر 40 دن تک ان پر تکلیف نہیں ہے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو وہ سوچتے ہیں یار کہیں ہم سے ہمارا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ تکلیفیں تو ایک سائن ہوتا ہے کہ ان اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اذا حب قوما ابتلاہ، اللہ اسے بلائیں بھیج دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ ان اللہ اذا حب قوما، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے نا، بندہ اللہ کو پسند آ جائے نا، ابتلاہ، اللہ اس پہ ٹیسٹ ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ رضا، جو اس ٹیسٹ میں جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا، وہ اس میں کہہ دیتا ہے نا آگے سے رضیت باللہ، میں راضی ہوں اللہ، میں راضی ہوں۔ ایک تو تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے زیادہ خراب نہیں کیا، دوسرا تو نے مجھے سوچنے کا موقع دیا، تیسرا تو نے میرا اکاؤنٹ اور بیلنس کلین کر دیا۔ ومن سخطا، جس نے مزاج دکھایا نا اللہ کو، فلا سخط، پھر اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ اور اسی حدیث کا پہلا حصہ جو ہے نا، وہ دنیا کی پروسیجرل ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے سب سے بڑی کارنر مائلسٹون ہونی چاہیے
ہوتی ہے اگر میں کارپوریٹ ایجوکیشن بھی پڑھا رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا عظم البلا مع عظم البلا، ریوارڈ اور پیمنٹ کی عظمت اور گریٹنس بلا اور تکلیف کی عظمت کے ساتھ ہوگی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کے اندر یہ کنٹمپریری ایجوکیشن بات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ہمارے نبی نے وہ ٹیم تیار کیا جس نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا. کن ایویں کر دیا فلوک کوئنسیڈنس چانس تھا، اصول نہیں تھے کوئی. یہ اصول تھے شریعت کے اندر جو میرا ویژن تھا مقدار کے اندر کہ لوگ روحانی تعلیم کے لیے تو آ جاتے ہیں دین کے پاس، لیکن جب وہ دنیاوی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میں ادھر ادھر کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ادھر ادھر کے بات کہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر موجود ہے قرآن حدیث کے اندر وہ کدھر چلا گیا. یہ دیکھیں ان عظام الجزائی، بے شک کہ ریوارڈ اور پیمنٹ انسان کو کسی بھی کام کی تب ملے گی جب وہ ایک زبردست کاٹ کاٹے گا. جتنی لمبی کاٹ ہوگی، جتنی پاورفل کاٹ ہوگی، اتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور کاموں کے اندر. تو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا جب ان کو خبر ملی بڑے لوگ آ گئے مسلمانوں کے ماننے کے لیے، زادت ہم ایمان، ان کے ایمان بڑھ گئے آگے سے. اور جی جب ٹینشن بڑی آئی ہے تو اللہ کا ریوارڈ بھی بڑا ہوگا. جب ہمارے خلاف زیادہ ہوائیں تیز ہو جائیں تو سوچو کہ رب کی رحمت بھی تیز ہونے والی ہے آپ کے ساتھ. مگر اللہ ناراضگی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گی صرف ٹیکن اوور the wrath of Allah، بٹ یہ سارے ایسپیکٹ موجود ہیں اس کے اندر. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے، لم یبلغھا، وہ نہیں پہنچا ہوتا وہاں تک اپنی شارٹ کمنگز کی وجہ سے. اللہ نے اس کا مقام لکھ دیا ہے آسمانوں پر کہ میں اس کو میں چاہتا ہوں اس کو یہ مقام ملے، مگر اس کی اپنی غلطیاں اتنی ہیں، اپنی شارٹ کمنگز اتنی ہیں، اتنا اس نے اپنا بے ڈھنگے طریقے سے چلایا تو وہ رہتا ہے، اس کو بلاؤں میں ڈال دیتا ہے. کس طرح اولاد میں، اس کے مال میں اور اس کے جو ہے نا اس کی دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن کریٹ کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ پہنچتے وہ تکلیفیں جو ہے نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں تک اس نے خود نہیں پہنچنا. تو یہ ساری فکر کے بعد انسان اتنا نیگیٹو کیوں، گھبرا کیوں رہا، پریشان کیوں؟ مرنا نہیں ہے کیا آپ نے؟ جانا نہیں ہے کیا اس دنیا سے؟ اور کیا وہاں ہم فیس کر سکتے ہیں 50,000 سال کا دن؟ تو دنیا کے اندر بھی میں تھوڑا سا ذرا ریلیجیس ایسپیکٹ میں نے زیادہ کیا. میں یہ موٹیویشنل سائڈ والوں کو بھی کہوں گا کہ بیٹا تکلیف نہیں آئے گی نا تو بلڈ نہیں ہو سکتے آپ. واقعی میں آج تجربے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے کہ وہ وقت اور وہ راتیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ کلام میں وہ حسن نہیں آ سکتا، وہ آواز میں سوز، وہ جگر میں درد، کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تکلیف نہیں کرتی. لوگ مجھ سے ایک سوال بہت کرتے ہیں، ہاؤ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر. میں موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنوں؟ میرا پہلی ریسیپی ہے تکلیف کاٹ بیٹا. رٹا طوطوں سے تقریروں سے کلیجے نہیں ہلا سکتا. تو تقریریں پریپیئر کر کے دی ہوں گی نا کبھی زندگی میں، تو بہت کم تقریریں پریپیئر کر کے دیتا ہوں، اس میں وہ آ ہی نہیں سکا جب تک کہ وہ یہاں سے نہیں نکلی آواز. تو بیٹا یہ کلیج لو، ایک میرا ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے میری ٹاکس کے اندر، کلیجا بڑا کریں، کلیجا بڑا کریں. وہ کہتے ہیں جی کلیجا کیسے بڑا کریں؟ غم بڑا ہو انسان، غم کیسے بڑا ہوگا؟ جنگیں بڑی ہوں انسان، جنگیں بڑی کیسے ہوں گی؟ کنویں سے باہر نکلے انسان اپنی زندگی سے. کنویں سے باہر کیسے نکلے گا؟ کمفرٹ زون چھوڑے اپنا، برادری کا، زبان کا، لینگویج کا، علاقے کا، ملک کا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے باعث ہیں ہمارے کمیونلزم کا، فرقوں کا، یہ جو تفریق کے باہر نکلے اس میں سے آئے اس گرے زون میں بلیک اینڈ وائٹ سے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے. تبھی تو درد ہوگا اس کو. کنویں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کلیم کرنا بڑے آسان ہے. گرے میں آئے نا زندگی میں جب پتہ ہی نہیں ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے، سیرت ہی نہ ملے اس کو، بایوگرافی نہیں ملے کسی لیڈر کی اس کے، تب انسان کا پتہ چلتا ہے. جب کلیجے کے اوپر یہ دل دھڑکتا ہے کہ the fear of the unknown، جب خوف آتا ہے، جب پتہ ہی نہیں کیا، جہاں لاگ فائلز موجود ہیں، جہاں پچھلے والوں نے کام کیا اس راستے پہ چل کے کیا کر لینا ہے، وہ بھی مشکل ہے. میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آئنسٹائن کے راستے پہ فزسٹ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل کام ہے. ایک جہت سے مشکل، ایک جہت سے آسان. مگر اس راستے پر ہے نا جس راستے پر کوئی نہیں چلا ہو، ریسرچ ہی نہیں کی ہو کسی نے، ادارہ ہی نہیں کھولا اس طرح کا کسی نے، تحقیق ہی نہیں کی ہو اس میں، کسی آڈینس ہی نہیں ہے، مارکیٹ ہی نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، نہ اس کا بائر ہے نہ اس کا سیلر ہے. ایسے میدان کے اندر آ کے فیلڈ کھول کے دکھائے نا تو پھر پتا چلتا ہے. جب اسکریچ سے پوری سلطنت بنانی پڑتی، جب اسکریچ سے پورا شپ کھڑا کرنا پڑتا. ماں باپ بھی کہہ رہے ہوں گے بھیا بیٹا کیا کر رہا ہے، بیوی بھی کہہ رہی ہوگی کیا کر رہے ہو، کوئی ریٹرن، ریٹ آف ریٹرن یا ریٹرن آف انویسٹمنٹ، ROI کا کیا حال ہے. جہاں پر حکومتی ریسٹرکشن علیحدہ قسم کی ہوں گی، جہاں پہ نفس بھی ایک ٹائم پر کہہ دے گا بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. 950 سال ہو گئے، صرف 18 سے 20 لوگوں نے، یا ایک روایت میں 80 لوگ اسلام لے کے ہیں. نوح علیہ السلام کو ان کا نفس کہتا نہیں ہوگا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا YouTube چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.